اگر کوئی شخص گفتگو کر رہا ہو تو درمیان میں مداخلت کرنا بدتمیزی ہے۔ جب مان ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے وابستہ ہر چیز خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ دل، رشتہ، اعتبار، یہاں تک کہ کبھی کبھار تو انسان خود بھی۔ کسی سے محبت کرنے سے پہلے اپنے دل کو قبرستان بنا لو تاکہ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو دفن کر سکو۔ اگر آپ کو کسی چیز سے محبت ہو جائے اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ محبت ہونے کی کہ تمہیں واقعہ ہی اس سے محبت ہے، اس کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ ایک رشتہ تب مر جانے لگتا ہے جب وہ دو لوگوں کے بیچ کے مسائل کو کوئی تیسرا آ کر سلجھانے لگتا ہے۔ بڑا ہی جان لیوا ہے یہ اہم ہونے کا وہم ہونا بھی۔ ہر انسان خوبصورتی پسند کرتا ہے، حالانکہ بعض اوقات خوبصورتی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ 3 لوگوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہ بھولنا: جس نے مشکل میں تمہارا ساتھ دیا، جس نے مشکل میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیا، اور تیسرا وہ شخص کہ جس نے تمہیں مشکل میں ڈالا۔ یہ زندگی کتنی عجیب ہے، یہ کتنی عجیب ہے نا کہ ایک دن مرنے کے لیے پوری زندگی جینی پڑتی ہے۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بھی ہم سوچیں گے تو پھر لوگ بیچارے کیا سوچیں گے؟ اگر کوئی تمہارا دل توڑ دے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اس سے ساری زندگی شرمندہ رکھے گا۔ جو لوگ سوال نہیں اٹھاتے وہ منافق ہیں، جو سوال نہیں کرتے وہ احمق ہیں، اور جن کے ذہن میں سوال ابھرتا ہی نہیں وہ غلام ہیں۔ اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کے لیے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔
مخلص رشتوں کو مجبوریوں میں بھی ضائع نہ ہونے دیں، کیونکہ مجبوری تو ختم ہو جائے گی لیکن رشتے پھر نہیں جڑیں گے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ انسان خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ میں ایسے معاشرے کو کیا نام دوں جہاں پر فلموں، ڈراموں میں موجود تکلیف پر رونا آ جاتا ہے، مگر اصلی زندگی میں کسی کے دکھ کو، درد کو ڈرامہ سمجھا جاتا ہے۔ جب کسی سے محبت ہونے لگے تو صدقہ دیا کریں، محبت ہوگی تو مل جائے گی، بلا ہوگی تو ٹل جائے گی۔ سازشیں کرنے والے یہ سوچ لیں کہ اللہ کی تدبیر بہت بڑی ہے۔ جب کاری ضرب اس کی طرف سے پڑے گی تو نہ دنیا رہے گی نہ آخرت۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے بہتر ہے کوئی ایسا عمل کرو کہ لوگوں کے دلوں سے تمہارے لیے دعا نکلے۔